دوستوں انسائڈ میں مودم فخر میں خوش آمدید لیں جناب. آپ کو تو سب سے پہلے عید کی مبارک ہو بہت بہت زیادہ, اور اس سے پہلے ایک اور چیز کی مبارک آپ کو دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ عید کی مبارک خالی روکھی پھیکی تو ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ ہے میٹھی عید, اور میٹھی عید کے اندر اگر کوئی میٹھی خبر آپ تک نہ پہنچائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھی عید کا کچھ زیادہ سواد آپ کو آنا نہیں ہے. اور میٹھی عید کے اوپر میٹھی خبر بھی اگر پاکستان سے باہر کسی جگہ سے آ رہی ہو, خاص طور پر ایک ایسی جگہ سے آ رہی ہے جو پاکستان کے عوام بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل جگہ ہو, یعنی سعودی عربیہ, اور سعودی عربیہ سے اگر آپ کو اچھی سی خبر سناؤں تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ کام بہت زبردست ہو گیا, کام بہت اعلیٰ نسل کا ڈل گیا ہے. اور اس اچھی خبر کا یقینی طور پر اگر میں سعودی عرب کہہ رہا ہوں تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر نواز شریف سے نکل آنا ہے, اور اگر میں نواز شریف صاحب کا ذکر کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر محمد بن سلمان صاحب جو ولی عہد ہیں سعودی عربیہ کے, ان کے ساتھ بھی جا کے جڑ جائے گا. اور اگر پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم اور سعودی عرب کے کرنٹ وزیر اعظم دونوں کے درمیان ملاقات کے اندر کچھ اس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو جائے کہ وہ جناب کہیں محمد بن سلمان صاحب کے جناب غلطی ہو کسی میں اگلوں تاڑی بڑی مہربانی ہے, لیکن اب ہم جو ہے اپنی غلطیوں کا تدارک کریں گے, اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گے, اور ذرا پاکستان کے اندر جو حقیقی سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ آگے بڑھائیں گے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر سعودی کراؤن پرنس 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں یوں کر کے اپنا فون اٹھائیں, یوں کر کے نمبر گھمائیں, اور نمبر گھما کر نواز شریف صاحب کی ایک اور اعلیٰ ترین شخصیت کے ساتھ فون پر بات کرا دیں, تو آپ بتائیں کہ کیا معاملہ بنے گا. اور وہ اہم ترین جو شخصیت ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہو پاکستان کے اندر, جسے کہا جا سکتا ہے کہ جو طاقت ہے, حقیقی طاقت عمومی طور پر سمجھی جاتی ہے سیاست کے اندر نا عوام کی طاقت, لیکن پاکستان کے اندر جو حقیقی طاقت ہے اس کا منبع اور مرکز کسی اور جگہ پر ہوتا ہے. لہٰذا اس حقیقی طاقت کو اگر ہم نے اپنے سامنے مد نظر رکھنا ہے تو پھر اس حقیقی طاقت کے ساتھ ہمیں کچھ اور پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جناب جب ہم حقیقی سیاسی طاقت کا ذکر کر رہے ہوں تو اس طاقت کے جو دیگر لوازمات ہیں ان کو ہم فراموش کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خبر میں نے آپ کو سنائی ہے اس کا تعلق نہ صرف پاکستان میں سیاسی جو ہے ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ ہے, بلکہ جو اس وقت یہاں پر کوئی سچویشن چل رہی ہے محاذرائی ٹائپ کی اس کے ساتھ بھی ہے. اور اگر محمد بن سلمان صاحب نے سعودی کراؤن پرنس ہز ایکسیلنسی نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کے دوران فون اٹھا کر ایک اہم ترین شخصیت سے خود نواز شریف کا رابطہ کرایا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ کچھ زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اب بدلنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ جو شخصیت جس کا میں آپ کے ساتھ بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ محمد بن سلمان صاحب نے جو رابطہ ہے وہ کرایا ہے میری اطلاعات کے مطابق, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے, کچھ جو ایک مکتبہ فکر ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب نے جس شخصیت سے نواز شریف صاحب کا براہ راست رابطہ کرایا ہے وہ کوئی عسکری شخصیت نہیں تھی بلکہ سیاسی شخصیت تھی. اور جب ہم سیاسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو پاکستان میں نواز شریف کے جو اس وقت کوئی دوسری سیاسی شخصیت بنتی ہے تو وہ ممکنہ طور پر عمران خان کا نام ہی ذہن میں آتا ہے, اور عمران خان کا نام محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا. خاص طور پر گھڑی کے واقعات نے تو جو محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ عمران خان کی جو الفت ہے اس میں خاصے 4 چاند لگائے تھے. لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجوہات ہیں, اس بات کو رد کرنے کی بہت زیادہ وجوہات ہے کہ محمد بن سلمان صاحب نے نواز شریف کی عمران خان سے بات کرائی ہو. اس کا مجھے کسی طرح کا کوئی امکان نظر نہیں آتا, اور وجہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب عمران خان صاحب کی بہت ساری پالیسیز پر جس وقت عمران خان صاحب اقتدار میں موجود تھے اس وقت بھی نالاں تھے, اس وقت بھی ناراض تھے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ عمران خان گئے ہوئے تھے امریکہ, وہاں پہ جا کے انہوں نے جنرل کاؤنسل سے خطاب کرنا تھا, یاد ہے وہ تاریخی تقریر عمران خان کی کشمیر کے حوالے سے, اور وہاں پہ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان نے کشمیر فتح کر لیا ہے. اسی موقع پر جب انہوں نے OIC کے بالکل پیرلل ایک نئی جو ہے تنظیم بنانے کی کوشش کی تھی انڈونیشین مہاترین محمد صاحب کے ساتھ ملائیشین
महातीर मोहम्मद साहब के साथ मिलकर, तो ऐन उसी मौके पर मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से शदीद गम व गुस्से का ना सिर्फ इज़हार किया गया था, बल्कि वो जहाज़ जो अमेरिका में मौजूद था, उस जहाज़ से चलते हुए जहाज़ को वापस बुलाया गया था और इमरान खान को उतार लिया गया था। इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान वाली बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन होगी, ये तो बिल्कुल नल एंड वाइड होगी। ये बात अब दूसरा पहलू आ जाता है कि फिर अगर इमरान खान नहीं तो फिर किसके साथ मुलाकात कराई गई है। फिर यकीनी तौर पर अगर वो इमरान खान साहब नहीं हैं तो वो एक ऐसी शख्सियत हो सकती है जिसके साथ फ्यूचर के अंदर नवाज शरीफ साहब को मिल के काम करना हो, या इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब उस शख्सियत के साथ मिलकर काम कर रहे हो। अगर आप हालिया दिनों में इमरान खान साहब की तकारीर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब ने इस वक्त तख्ते मश्क किसको बनाया हुआ है। एक तो जानिब नवाज शरीफ साहब है तख्ते मश्क, और दूसरा लंदन प्लान है तख्ते मश्क इमरान खान साहब की तरफ से। अब लंदन प्लान क्या है? लंदन प्लान का जिक्र जो इमरान खान साहब बार बार करते हैं, और उनके जो दीगर जैसे हम कह सकते हैं उनकी जो कठपुतलियां हैं, आदिल राजा टाइप करेक्टर। आदिल राजा से मुझे याद आया कि ये जो है ना जनाब सोल्जर स्पीक आदिल राजा, हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब के इंटरपोल से गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करा दिए हैं, और रेड वारंट अब जैसे ही इंटरपोल को मौसूल होंगे तो इंटरपोल उन रेड वारंट्स की तामील कराते हुए मेजर आदिल राजा साहब को बरतानिया से वापस पाकिस्तान भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ को ख़ास से मुकदमात हैं और ख़ास से जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं उनकी, उसके हवाले से ज़रा कोर्ट मार्शल भी होगा और दिगर सकाई भी होगी ठीक ठाक किस्म की। अच्छा, इन जैसे लोगों के ज़रिए ये लंदन प्लान को का नाम लेकर इमरान खान बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लाइट करते रहे। अब लंदन प्लान का मतलब क्या था? और लंदन प्लान का मतलब ये था कि नवाज शरीफ ने और इमरान खान ख़ुद इस बात का जिक्र करते रहे कि जनाब ये जो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तकर्री हुई थी, इस मौके पर लंदन के अंदर नवाज शरीफ की जनरल आसिम मुनीर साहब से किसी ज़रिए राब्ते के ज़रिए जो है वो कोई बातचीत कोई डील तय हुई थी, जिसके अंदर बकौल इमरान खान साहब ये तय किया गया था कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का ना सिर्फ रास्ता हमवार किया जाएगा, बल्कि जो इमरान खान हैं उनकी जमात के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी और इमरान खान को सियासत से आउट किया जाएगा, और ये जो सियासी मैदान है ये नवाज शरीफ के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा, जिसको इमरान खान लंदन प्लान का नाम देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान की नज़र में नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर साहब दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लेकिन ये खबर जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कि रियाज़ में मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपने फ़ोन से बात कराई है नवाज शरीफ की, किससे? यकीनी तौर पर अगर हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो वो जनरल आसिम मुनीर हैं। अब अगर जनरल आसिम मुनीर से राब्ता करा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान नवाज शरीफ का, तो इसका मतलब ये है कि देयर वाज नो लंदन प्लान एट ऑल। इससे पहले लंदन प्लान का कोई वजूद ही नहीं था, और नवाज शरीफ के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से ये जो हमला था ये महज इस वजह से किया जा रहा था कि किसी न किसी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव लाया जाए, इस्टेब्लिशमेंट के गले के ऊपर जो है ना वो अंगूठा रखा जाए और इस्टेब्लिशमेंट के पास अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट कराया जाए। अब ऐसा हो नहीं पा रहा था। इमरान खान साहब की तमाम तर ख्वाहिशों, तमाम तर कोशिशों, तमाम तर ब्लैकमेलिंग्स के बावजूद जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आई, और जो न्यूट्रलिटी उन्होंने ख़त्म करने का अभी तक इजहार किया हुआ है वो उस न्यूट्रलिटी के ऊपर अभी तक ना सिर्फ कायम है, बल्कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उस न्यूट्रलिटी में मज़ीद इजाफा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। अब इस सिनेरियो के अंदर जब हम न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो फिर ये सवाल होता है कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर साहब का मोहम्मद बिन सलमान साहब के ज़रिए राब्ता क्यों हो? दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि सियासत मेरा ख़्याल है कि इस मौके पर मौजूदा जो हमारी रजीम है शायद उनका मतमईन नज़र में नहीं है। इस वक्त जो हमें हकीकी चैलेंजेस दरपेश हैं वो सियासत के लेवल पर नहीं है। सियासत के लेवल पर इमरान खान साहब जो खेल रहे हैं उनको खेलने की मुकम्मल तौर पर खुली छुट्टी है। इस वक्त जो मामलात दरपेश हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेट करते हैं किसी न किसी लेवल पर जाकर, और अगर आप हालिया दिनों के अंदर जनाब शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू देखें
تو اس کے اندر انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ابھی ریسنٹلی جو سعودی عربیہ سے $2 بلین آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چائنا سے $2 ارب آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ $1 ارب جو UAE سے آیا ہے، اس سارے معاملے میں انہوں نے جو کریڈٹ دیا ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو دیا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر ممالک کے ساتھ اکنامک ٹائز کو ڈیولپ کرنے میں جو شخصیت اس وقت سب سے زیادہ با اثر ہے یا اس کے لیے گارنٹی کر رہی ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس $2 ارب جو انہوں نے رول اوور کیا ہے پاکستان کو، اس میں کچھ مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مزید انویسٹمنٹ کی جائے۔ اب مزید انویسٹمنٹ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مزید ایریاز کو اوپن کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کے دور میں جب محمد بن سلمان صاحب پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تھے تو اس وقت پاکستان میں گوادر میں ایک آئل ریفائنری جو ہے وہ لگانے کا ایک MOU تھا جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے اس وقت کی حکومتوں کے درمیان طے پایا تھا، اور اس MOU کے مطابق سعودی عربیہ نے اس آئل ریفائنری جو گوادر میں لگنی تھی اس کے اوپر تقریباً $10 ارب کی انویسٹمنٹ کرنی تھی۔ عمران خان صاحب کے محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ کھچاؤ کے بعد یہ جو پروجیکٹ ہے $10 بلین کی انویسٹمنٹ کا، یہ رک گیا تھا، اور اس دوران پھر کرونا آ گیا، دیگر چیزیں آ گئیں، وہ معاملات رک گئے۔ اب اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ $10 ارب کی ایک مرتبہ پھر نہ صرف انویسٹمنٹ کے لیے سعودی عربیہ تیار ہے، بلکہ یہ جو رابطہ کرایا گیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس رابطے کا بھی بنیادی جو تال میل ہے وہ جا کے جڑتا ہے اسی انویسٹمنٹ کے ساتھ، اور اس انویسٹمنٹ میں چونکہ مقام ہے گوادر کا، اور گوادر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس وقت سی پیک کے اندر۔ سی پیک کے لیے اس وقت سعودی عربیہ، چائنا بہت زیادہ الائن ہو چکے ہیں، اور اسی کوریڈور کو پرسکون بنانے کے لیے، پرامن بنانے کے لیے ایک جانب سعودی عربیہ کے یمن کے ساتھ اور ایران کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ چائنا نے مل کر نیوٹرلائز کیا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو بڑھتا ہوا پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کو کسی نہ کسی کارنر پر لگانے کے لیے بذریعہ عاصم منیر صاحب سعودی عربیہ ایک مرتبہ پھر میدان میں آ رہا ہے، اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو رابطہ کرایا گیا ہے نواز شریف اور محمد بن سلمان صاحب کا کہ محمد بن سلمان صاحب کے ذریعے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اس کا بھی بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب اس معاملے کو ہم نے کسی نہ کسی توڑ پہنچانا ہے، ہم نے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنا ہے، اور پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کو دوام بخشنا ضروری ہے، اور پاکستان میں سیاسی استحکام کو دوام بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی انسرٹنٹی کو برقرار رکھنے والی قوت جو اس وقت زمان پارک میں موجود ہے اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے دھکیلا جائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ رابطہ اس سارے معاملے میں بہت ہی زیادہ فروٹفل ثابت ہوگا۔ ہیرا عید کے لیے، عید کے تناظر میں اچھی خبر، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔